بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اس طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال بعد مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال برابر قربانی کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر شخص پر شرائط کی تحقیق کے بعد واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زیادہ موجود ہو، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فرضیت زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، چونکہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں لہذا قربانی بھی واجب نہیں ہوگی، حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مال پر فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی مال، تجارت۔ ان 4 قسم کے مال کے علاوہ وہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جس کا نصاب اور تفصیل الگ ہے۔ قربانی کے نصاب میں ان اشیاء کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کی قیمت لگانا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ٹی وی، ایل سی ڈی جیسے خرافات، کپڑوں کے 3 جوڑوں سے زائد لباس اور وہ تمام اشیاء جو محض زیب و زینت یا نمودار نمائش کے لیے گھروں میں رکھی جاتی ہیں اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی، ضرورت سے زائد ہے، ان کے لیے ان سب کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک یا پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں تو قربانی اور صدقہ الفطر واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ واجب لینا بھی جائز نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت صرف صرافوں کے اس وقت کے حساب سے معلوم کی جا سکتی ہے، کیونکہ سونے چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس لیے کسی ایک دن کی قیمت لکھ دینا غلط فہمی کا باعث ہے۔ جو لوگ مقروض ہیں یعنی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو اسے سب افراد خانہ کی طرف سے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سربراہ کے علاوہ گھر کا کوئی اور فرد یا افراد نصاب کے مالک ہوں اور ان پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ ہاں، اگر اولاد اپنی کمائی والد کو دے دیتی ہے اور اولاد کی ملکیت میں اور کوئی مال، زکوٰۃ اور ضرورت سے زائد سامان بقدر نصاب بھی نہیں تو زکوٰۃ اور قربانی صرف والدین پر ہی فرض ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔